کیا آپ اسے اسی طرح سے کہنا چاہیں گے کہ ناکام ہو چکی ہے بات چیت؟ دیکھیں، اگر آپ صرف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان نے تو اس میں بہت کامیابی حاصل کر لی ہے. پاکستان کو جو چاہیے تھا پاکستان کو اس سے زیادہ مل گئے. آپ دونوں جانیں تو یہ کیسی بات چیت ہے، یہ کیسی رضامندی ہے جس میں جبر کے ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کو لے لینا چاہتا ہے امریکہ؟ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں. ایشو کو ڈونلڈ ٹرمپ اوائڈ کر رہا ہے، جس کا وہ ذکر نہیں کر رہا، جو اس کی وجہ سے ایرانی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے جب چند انچ کے فاصلے پہ تھے. آپ کو سیز فائر کرنا پڑے گا. حامد میر صاحب، اس بارے میں زیادہ رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، کافی بڑی بات ہے اور یہ ایک طرح کی میں کہوں گی کافی یہ انسائیڈ سٹوری. لیکن بھارت میں جو ایک سوچ ہے کہ امریکہ ڈیسپریٹ تھا، وہ چاہتا تھا کہ سیز فائر کا اناؤنسمنٹ ہو یا سیز فائر کے لیے بات چیت شروع ہو کم سے کم، اور پاکستان نے صرف اس کو ڈیلیور کیا. لیکن پاکستان اپنے کو بہت بڑے ہیرو کے طور پہ دکھا رہا. انہوں نے صرف ریکویسٹ نہیں کی، منت سماجت کر رہے تھے کہ بھائی کسی طریقے سے ہمیں نکال. تو اس طرف ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے، ایران کے بھی آپ ساتھ ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ آپ اگر لڑیں گے تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کانٹرڈکشن کو سمجھائیے. پاکستان اپنا انٹرسٹ کو سمجھتا ہے اور جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا وہ چاہتی ہوں کہ ایک اور کانٹرڈکشن یہ ہے کہ کیسے ایک ملک امریکہ کے ساتھ بھی نزدیک ہے، ادھر چائنا کے ساتھ بھی نزدیک ہے، یعنی وہی ایک پیرلل ہے کہ ایران اور سعودی عرب اور یہاں جو ہے چائنا اور امریکہ. کیسے کر پاتے ہیں آپ؟ آپ زیادہ فکر نہ کریں پاکستان کی. نریندر مودی کی سرکار سے یہ نہیں ہو سکا تو آپ نے ذرا ٹرمپ صاحب کو ناراض کر دیا. میں نے پہلے بھی کہا وہ ادھر سے تھوڑے ڈھیلے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ہو گئے. اسرائیل کے بیچ جو یدھ ہے وہ لگاتار ایک طرح سے جاری ہے، خاص کر اس کے بعد سے جب اسلام آباد میں جو شانتی پرکریا جاری تھی وہ پوری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے. اب تمام لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے بہانے الگ الگ طریقے سے بھی کھل رہے ہیں. ادھر ٹرکی نے بھی ایک طرح سے اسرائیل کو اس بات کے لیے دھمکایا ہے کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو ہم آپ پر حملہ کریں گے. ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ان پوری بات چیت کے مد نظر اور آگے کا راستہ کیسے اپنایا جائے گا، خاص کر اس بات چیت کے ناکام ہونے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی جو سینا ہے وہ بھارتی سمے 7:30 بجے کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایران کے جو پورٹس ہیں، جو ان کے بندرگاہ ہیں، وہاں آنے جانے والے سبھی جہازوں پر روک لگانا شروع کر دے گی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جہاز ایران کے علاوہ کسی اور دیش کے بندرگاہ کے لیے جا رہے ہیں انہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے سے نہیں روکا جائے گا. اب یہ جو زبردستی ہو رہی ہے ایران کے ساتھ اور اسٹریٹ آف ہارمز پہ قبضے کے لیے، اس سب کے مد نظر کس طرح سے ان بات چیت کو دیکھا جائے. ہمارے ساتھ اس مدے پر بات چیت کرنے کے لیے بے حد خاص مہمان موجود ہیں. وریشٹ پترکار حامد میر اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں. حامد میر صاحب ایک طرح سے پوری ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک آئیکونک فگر ہیں، ایک ایسے پترکار جو اپنی سرکار سے بھی لڑتے رہے اور پورے خطے میں ایک طرح سے شانتی کے لیے بھی وہ سنگھرش کرتے رہے. اور ان کو میں نے ایک ینگ رپورٹر کے طور پر دیکھا، ایک ایسے ویکتی کے طور پر جس نے اسامہ بن لادن کا پہلی بار انٹرویو کیا، پہلا انٹرویو، اور اس کے بعد 9/11 کے بعد بھی انہوں نے انٹرویو کیا. شاید 3 بار حامد صاحب نے ان کا انٹرویو کیا ہے. پورے اپنے دیش کی جو راجنیتی ہے اس پر اس کی رپورٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں پچھلے کئی دشکوں سے، اور میں کہوں گی اس پورے خطے کے لیے بے حد انفلوئنشل اور ایک پربھاوی پترکار مانے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، ہمیں سمے دینے کے لیے. سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی رہے گا کہ ایسا لگ رہا تھا پچھلے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے میں کہ پورا جو سینٹر آف یونیورس ہے وہ اسلام آباد بن گیا ہے. پوری دنیا سے نیتا اور اس کے علاوہ تمام پترکار، جرنلسٹ وہاں پہنچے اور اس کے بعد یہ بات چیت ناکام ہو گئی. کیا آپ اسے اسی طرح سے کہنا چاہیں گے کہ ناکام ہو چکی ہے بات چیت، یا پھر ہم یہ مانیں کہ پہلا راؤنڈ ناکام ہوا ہے؟ بہت شکریہ عارفہ خانم شیروانی صاحبہ. دیکھیں، اگر آپ نے اس اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کے بعد اگر آپ نے جو یو ایس وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، ان کی جو ایک میڈیا ٹاک ہے اس کو بھی سنا ہوگا، اور اس کے بعد جو پاکستان میں جو ایران کے امبیسڈر ہیں ان کا جو کل سٹیٹمنٹ آیا تھا، اگر آپ نے اس کو بھی دیکھا ہو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہوئی یہ کوئی ایونٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک پروسیس ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے یہ پروسیس تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ پروسیس ہے. تو اب آپ ڈپلومیسی کو سمجھتی ہیں تو آپ یقیناً اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ جب ان پیس ٹاکس میں شامل ایک سینئر ڈپلومیٹ
جو کہ پاکستان میں ایران کا امبیسڈر ہے، اور ان ٹاکس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک پروسیس ہے. تو پروسیس جو ہے وہ کافی لمبا چلتا ہے. اگر آپ پچھلے 5-6 سال کے دوران مختلف ملکوں کے درمیان، مختلف کنٹریز میں جو پیس ٹاکس ہوئی اور پھر جو ایگریمنٹس ہوئے، اگر آپ ان کو تھوڑا سا اینالائز کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے بڑے ایشوز پہ، اتنی بڑی ڈسپیوٹس پر صرف ایک سٹنگ میں جو ہے نا کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوتا، کوئی ایکارڈ نہیں ہو جاتا. اور اس میں اچھی بات یہ تھی کہ 1979 کے بعد یہ سب سے پہلا سینئر لیول انگیجمنٹ تھا جس میں یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ تھے اور ایران کی طرف سے ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور فارن منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ دے engaged with each other, they exchanged their views with each other for more than 21 hours. میرے خیال سے یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے ہیں. جب 20 گھنٹے ہو گئے بات چیت کو، 20 گھنٹے ہو گئے اور یہ بات چیت 21ویں گھنٹے میں داخل ہوئی، لاسٹ آور میں جب داخل ہوئی، تو پھر جے ڈی وینس اور کالیباف کے درمیان ایک بات پہ اتفاق ہوا کہ فی الحال جن باتوں پہ ہمارا ایگریمنٹ نظر آ رہا ہے، جن میں ہم وی آر ویری کلوز فار این ایگریمنٹ، ہم ان کو اناؤنس نہیں کرتے، اور جن ایشوز پہ ہمارا اختلاف ہے، ڈفرینس ہے بہت زیادہ، ڈیڈ لاک آ رہا ہے اور ہرڈل ہے جو ایشو، اس پر ہم مزید بات چیت کریں گے. اور یہ ضرورت تھی جے ڈی وینس کی. بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ 21 گھنٹے کے مذاکرات میں انہوں نے 8-9 مرتبہ ایکسکیوز کیا، فون اٹھایا، سائٹ پہ گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فون پہ بات کی. کبھی 3 منٹ، کبھی 5 منٹ، ایک دفعہ انہوں نے 10 منٹ تک ان کو بریف کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ انڈائریکٹلی ان پیس ٹاکس میں شامل تھے. بار بار جے ڈی وینس ان سے گائیڈنس لے رہے تھے، ان سے انسٹرکشنز لے رہے تھے. تو جب بھی وہ ایکسکیوز کرتے تھے اور سائٹ پہ جاتے تھے تو جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں کالیباف، who is a very well experienced politician، تو وہ مسکرا کے باقی امریکیوں کی طرف دیکھتے تھے، پھر مسکرا کے وہ پاکستانیوں کی طرف دیکھتے تھے، پھر وہ مسکرا کے اپنے رائٹ لیفٹ پہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے تھے. اور ان کی مسکراہٹ میں یہ پیغام ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے بیچارہ اتنی دور سے چل کے آیا ہے، یہ وائس پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، لیکن اس کے پاس پوری اتھارٹی نہیں ہے بات چیت کرنے کی. بار بار اس کو جا کے ٹرمپ سے بات کرنی پڑتی ہے. آخری گھنٹے میں پھر جب جے ڈی وینس واپس آئے لاسٹ انسٹرکشن لے کے ڈونلڈ ٹرمپ سے، بیٹھے میز پہ، تو ان میں یہ ایگری ہوا کہ اب ہم ایک دفعہ واپس جاتے ہیں اور یہ پروسیس چلتا رہے گا. ہم دوبارہ بیٹھیں گے، دوبارہ ہمارے مذاکرات ہوں گے. جن ایشوز پہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں ان کو ہم پبلک نہیں کریں گے. جن ایشوز پہ ہمارا پرابلم ہے، ہرڈل ہے، ان پر ہم دوبارہ بات چیت کر کے اور دوبارہ بیٹھیں گے. لہذا میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس ابھی ناکام نہیں ہوا، یہ پروسیس ابھی چلتا رہے گا. مجھے لگتا ہے یو آر ہوپنگ اگینسٹ ہوپ. اور میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی کہ آپ نے جو ابھی یہ منظر کشی کی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک منٹ پر بات چیت کر رہے تھے، کسی اور ویسٹرن جرنلسٹ نے اس کو ایک لمبا ٹویٹ تھریڈ بنایا ہے اور کہا ہے کہ ایک ایسے ویکتی کو، ایک ایسے شخص کو بھیجا بات چیت کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ہم نے تو ہندوستان پاکستان میں یہ باتیں سنی تھیں کہ یہاں پر ایک پپٹ کی طرح نیتا ہوتے ہیں، لیکن یہ بات پہلی بار پتہ چلی کہ امریکہ میں جن کو کہا جاتا ہے اتنے ڈیولپڈ سویلائزیشن اور ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہے، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا جو ایک شخص ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب آگے جو بڑھنے کی بات ہے وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے. یہاں یہ بات سمجھ میں آنا مشکل ہو رہا ہے کہ جن چیزوں پر اگریمنٹ ہوا ہے ان چیزوں کو وہ باہر کیوں نہیں لانا چاہتے؟ کیا دونوں دیشوں کے بیچ جو ان کی ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو نہیں بتانا چاہتے؟ کیونکہ یہاں پر حامد صاحب یہ صرف نیتاؤں کے بیچ کی بات چیت نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اور ہم اور آپ بھی یہاں پاکستان ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی، ہمارے لیے بھی اتنی بڑی انرجی کا جو ہے انرجی سیکیورٹی کا کرائسس پیدا ہو گیا ہے. پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہ وار ختم ہو. اگر آپ کی بات پہ میں مانوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا آپ یو آر ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، لیکن مان لیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات چیت جاری ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان دونوں کے بیانات میں بہت بٹرنس نہیں ہے، کڑواہٹ نہیں ہے دونوں طرف سے جو بیان آئے ہیں. تو آپ کی بات میں دم تو ہے، لیکن پھر یہ
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करने की ये जबर के साथ, फोर्स के साथ इस कोशिश को कैसे देखा जाए? अगर अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है तो ये फिर क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ने, खुद ट्रंप ने इस ऑर्डर को जारी किया है और कहा है कि हिंदुस्तान के 7:30 और आपके 7 बजे आज शाम की बात हो रही है, सभी जहाजों पर रोक लगा दी जाएगी, ब्लॉकेट शुरू हो जाएगा। तो ये कैसी बातचीत है, ये कैसी रजामंदी है जिसमें जबर के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ले लेना चाहता है अमेरिका? अब मैं होपिंग अगेंस्ट होप का जो आप बात करिए, मैं तो देखें एज अ जर्नलिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं अब आप डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में क्या कहूं। अब आपने कहा बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हो रही है, मेरे ख्याल से अच्छे माहौल में नहीं हो रही, एक अदम एतमाद की फजा है, यानी कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। उस ट्रस्ट डेफिसिट के बावजूद जो है ये एंगेजमेंट अभी चल रही है। देखिए, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान को जो चाहिए था पाकिस्तान को उससे ज्यादा मिल गया है। और अब अगर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से साइड पे हो जाए, पाकिस्तान के भाई हमने तो जो करना था कर दिया, अब आप दोनों जाने, तो क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह भी हो गई, लेकिन इतना काफी नहीं है। देखें, इंडिया जो है वो इसको आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, अच्छी बात है कि आप भी समझती हैं कि इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस में इंडिया भी अफेक्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ नेबर भी है ईरान का, बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा और ईरान का। और इसके अलावा अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो हमें तो इसका बहुत फायदा है पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से, अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वो चल नहीं रहा, तो हमें तो बहुत फायदा है अगर ये सैंक्शंस खत्म होती हैं। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक कोशिश करके एक राउंड करवा दिया है, प्रोसेस जो है ये अभी चलेगा, इसका एक राउंड हो गया है। अब अकेले पाकिस्तान के लिए भी मुझे लगता है कि मुश्किल हो गया है कि इनको दोबारा बार बार बिठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एज एन आई विटनेस इनके मीडिएटर के तौर पे इनके दरमियान बैठ के देख लिया कि इनका किन चीजों पे एग्रीमेंट है, किन चीजों पे इनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो उसमें अब अमेरिकन साइड जो है वो तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ईरान जो है ना उसको कुछ गारंटियां चाहिए, दे नीड सम गारंटीज। ईरान इसमें कोशिश कर रहा है कि अगला जो राउंड होगा उसमें कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो अगर ईरान की डिमांड पर कुछ और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं तो जाहिर बात है फिर अमेरिका भी अपना एक आधा साथी जो है उसको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने की कोशिश करेगा। तो अभी जो अगली टॉक्स हैं, टॉक्स का जो अगला राउंड है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ड्रामेबाजियां जो हैं उनको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसलिए सीज फायर जब होने वाला था उससे एक रात पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। फिर जब सीज फायर अनाउंस हो गया उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां देते रहे। अब जब वो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 21 घंटे की बातचीत करके वापस चला गया, तो उसके बावजूद वो दोबारा जो है वो धमकियां दे रहे हैं। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, विद फुल कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी में जिन 2-3 इश्यूज का जिक्र किया है, एक तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो तासुर ये दे रहा है कि जी इस पे बड़ा फड्डा है जी, वो जी ईरानी जो है वो तो यूरेनियम की इनरिचमेंट बंद करने पे तैयार नहीं है, तो लेकिन मैं जनाब प्रेशराइज कर रहा हूं। और फिर साथ ही ट्रंप साहब कहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वापस आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज पे, ठीक है ना। ये इश्यूज जो हैं इन पर कोई फड्डा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टॉक्स के दरमियान। 21 घंटे की बातचीत में इन इश्यूज पे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, इस पे ये काफी करीब आ गए थे। जिस इशू को डोनाल्ड ट्रंप अवॉइड कर रहा है, जिसका वो जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरानी जो हैं वो खड़े हो गए जब चंद इंच के फासले पे थे, दे वर इंचेस अवे फ्रॉम अ ब्रेक थ्रू, तो वहां पर जो वाहिद वन हर्डल पैदा हुई वो था लेबनान में सीज फायर। क्योंकि देखिए, अगर आप जो सीज फायर का अनाउंसमेंट है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहले दिन जब उन्होंने इतनी बड़ी खबर दुनिया के साथ शेयर की, आप उसको दोबारा जरा देखिए।
اس میں واضح طور پہ مینشنڈ ہے کہ یہ سیز فائر لبنان میں بھی ہوگا. تو جے ڈی وینس نے امریکہ سے جب چلے پاکستان کی طرف تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا, نہیں, لبنان واز ناٹ پارٹ آف آور ڈیل. تو وہ اب اس میں سے وہ اسے بیک آؤٹ کر رہے تھے. بیک آؤٹ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ ایران کی سائڈ جو ہے وہ جب ہمارے سامنے بیٹھے گی تو وہ اس ایشو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. تو انہوں نے پریشر ڈالنے کے لیے اس کو ڈینائی کر دیا, اور وہی ہوا. جب وہ آئے بیٹھے تو اتنے سارے ایشوز تھے, 15 پوائنٹ امریکہ کے تھے, 10 پوائنٹ ایران کے تھے, سب ایشوز پہ اچھی بات چیت ہو رہی تھی. لبنان کے ایشو پہ آ کے ایرانی جو ہے انہوں نے کہا کہ اس پر ہم آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, کیونکہ لبنان میں نیتن یاہو جو ہے اس نے ایک جینوسائڈ شروع کر دیا ہے, اور اگر ہم نے اب آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیا تو ایک میسج یہ جائے گا دنیا کو کہ ہم نے حزب اللہ کو ابینڈن کر دیا, ہم نے حماس کو چھوڑ دیا, اس کو بلا دیا, ان کا سودا کر لیا, ان کی قربانیاں جو ہے ان کو بیچ دیا. یہ ہم نہیں کر سکتے, آپ ہم سے توقع نہ کریں, اس پر آپ کو سیز فائر کرنا پڑے گا. حامد میر صاحب, اس بارے میں زیادہ رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, کافی بڑی بات ہے, اور یہ ایک طرح کی میں کہوں گی کافی یہ ان سائڈ سٹوری ہے, اندر کی جانکاری ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ اگر دیکھیں سامنے تو کہتے ہیں کہ یورینیم کا انرچمنٹ اور ہارموز اور بات رک گئی ہے لبنان کے اوپر. اب میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے اپنی بات چیت میں یہ کہا کہ پاکستان کا ایک پروفائل بڑھا ہے, پاکستان اس کو کامیاب مانتا ہے. آپ کی بات سے میں سہمت بھی ہوں, پورے جو انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو ضرور کہہ رہے ہیں. لیکن بھارت میں جو ایک سوچ ہے, خاص کر ایک اہم طبقے کی, وہ طبقہ جو بہت انفلوئنشل ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان اس کو اپنی برانڈنگ اور اپنے پروفائل کے طور پہ دکھا رہا ہے, لیکن پاکستان تو ایک طرح سے ایک یوزفل فرینڈ ہے صرف, کہ امریکہ ڈیسپریٹ تھا, وہ چاہتا تھا کہ سیز فائر کا اناؤنسمنٹ ہو یا سیز فائر کے لیے بات چیت شروع ہو کم سے کم, اور پاکستان نے صرف اس کو ڈیلیور کیا. لیکن پاکستان اپنے کو بہت بڑے ہیرو کے طور پہ دکھا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستانی حکومت, میں جانتی ہوں آپ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, آپ سول سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اوور پلے کر رہی ہے پاکستان کی حکومت اس بات کو؟ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک ادنا سی گزارش کہ آپ ممبر بنیے میرے چینل کا عارفہ خانم شیروانی. اگر آپ ممبر بنتے ہیں, آپ کے سمرتھن سے آپ میرا ہاتھ مضبوط کریں گے, اتنا مضبوط کہ میں سطح کا کالر پکڑ کے سوال پوچھ سکوں گی, اور جو ہمارے سمودائے میں حاشیے کے جو طبقے ہیں ان کی آواز اٹھا سکوں گی. آپ یقین جانیے آپ کا ایک چھوٹا سا سہیوگ میرے لیے اتنا بڑا ہوگا جس کے لیے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پاکستان دیکھیں, اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو سیز فائر تھا اور یہ جو پیس نیگوسیشنز تھی, یہ ایران سے زیادہ امریکہ کی ضرورت تھی. اور کیونکہ میں نے صرف اس ریجن میں نہیں بلکہ باقی ریجنز میں بھی جا کے میں نے بہت سی جو جنگیں ہیں, بہت سی وارز ہیں, ان کو کور کیا ہوا ہے. اور یہ یہاں تک کہ غزہ اور لبنان میں بھی میں نے کئی دفعہ جا کے جنگ کو کور کیا ہوا ہے. تو میں یہ کافی دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا جو امریکن ڈپلومیٹس تھے, یورپین ڈپلومیٹس تھے, ان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی, تو اس میں مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف جو ترکی ہے اس نے استنبول میں یوکرین اور رشیا کے درمیان ایک پیس پروسیس شروع کروا دیا ہے. وہ آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ ٹرکی ہوسٹ کر رہا ہے, یوکرین اور رشیا کے درمیان بات چیت ان کی چل رہی ہے. دوسری طرف چائنا نے تائیوان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیا ہے, ان کا پیس پروسیس جو ہے وہ چائنا میں شروع ہو چکا ہے, جو کہ بڑا سیٹ بیک تھا. پھر یہ ہوا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر جنگ شروع کی ایران کے خلاف, تو یورپ نے اس جنگ کا پارٹ بننے سے انکار کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, کیونکہ میں نے افغانستان کی جنگ کو کئی سال کور کیا ہے, میں نے عراق کی جنگ کو جا کے وہاں پہ کور کیا, اور لبنان, فلسطین, یہاں تک کہ چچنیا تک ہم پہنچ گئے. تو جو پوری دنیا میں جو آپ کے سورسز ہوتے ہیں وہ آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں جو سب سے بڑا سیٹ بیک تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ یہ تھا کہ ایک تو یورپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. دوسرا جو اس کا جو سب سے بڑا سیٹ بیک تھا وہ یہ تھا کہ گلف کنٹریز میں جو اس کے فوجی اڈے تھے اس کو ایران کے میزائلوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور یہ جتنے بھی گلف کنٹریز تھے ان کو جو امریکہ نے ایک ایشورنس دی ہوئی تھی کہ بھائی
ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے, ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے, تو وہ پروٹیکشن, وہ سیکیورٹی جو ہے وہ ایرانی میزائلوں کی نظر ہو گئی, وہ ختم ہو گیا سب کچھ. اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے ان گلف کنٹریز میں, جو صرف ان کے امریکہ نے جو ریڈار لگا کے دیے ہوئے تھے نا, ان کو تباہ کر کے ہی ایران نے ان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا دیا ہے. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی ہوم کانسٹیٹوینسی تھی امریکہ کے اندر, اس جنگ کی بڑی مخالفت تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ واز ڈیسپریٹ, ہیئر آئی ایگری ود یو, اور انہوں نے صرف ریکویسٹ نہیں کی, منت سماجت کر رہے تھے کہ بھائی کسی طریقے سے ہمیں نکالو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈرامے باز انسان ہے, اور تھوڑا سا یہاں سے بھی ڈھیلا ہے, اس کا دماغ بھی تھوڑا اس کا جو ہے وہ خراب ہے. اور یہ بات میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, امریکہ میں اس پر کئی کتابیں چھپ چکی ہیں کہ یہ ایک سائیکو کیس ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو منت سماجت کر رہا تھا کہ مجھے اس جنگ سے نکالو, مجھے تو نیتن یاہو نے ٹریپ کر کے اور مجھے ڈسیو کر دیا. دوسری طرف وہ ایران کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا. اب ایران جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہونے سے گریز کر رہا تھا. تو یہ ہے وہ پوائنٹ جو آپ بھی بار بار پوچھ رہی ہیں کہ جی یہ دونوں اطراف جو ہیں, دونوں سائیڈز ہیں, کیا وہ اپنی ہوم کانسٹیٹوینسی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے, اوور پلے ہوا کیا؟ مطلب حامد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے وہ کیا جو امریکہ چاہتا نہیں, تھا؟ پاکستان نے, میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. پاکستان جو ہے اس نے کوشش شروع کی تھی, ایکچولی یہ کوشش شروع ہوئی تھی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی لڑائی نہ بڑھے, کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے. تو جو ہمارے جو فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد عباس عراقچی سے بات کی, اور پھر جو سعودی فورن منسٹر ہیں فرحان بن فیصل, ان کے ساتھ بات کی اور کوشش کی کہ ان کے درمیان لڑائی نہ ہو. اور اگر آپ مانیٹر کریں اور تھوڑے سے فیکٹس کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایران نے یو اے ای پہ سینکڑوں میزائل مارے ہیں اس جنگ کے دوران, انہوں نے کویت پہ بہت میزائل مارے ہیں, بحرین پہ بہت میزائل مارے ہیں. کم میزائل اگر مارے ہیں تو قطر پہ, اور سب سے کم میزائل انہوں نے سعودی عرب پہ مارے ہیں. تو اس کو امریکنز مانیٹر کر رہے تھے اس چیز کو کہ پاکستان کی کوشش سے اگر ایران جو ہے اس نے سعودی عرب پہ کم میزائل مارے ہیں, اور جو مارے بھی ہیں وہ ادھر ادھر مار دیے ہیں, ان کی امپورٹنٹ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا چلے پاکستان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری بھی ان سے بات چیت کروا دیں. تو انہوں نے ان سے کہا پاکستانیوں سے کہ اگر پاسبل ہے تو آپ ان سے کوئی بات چیت کا راستہ نکالیں, کیونکہ آپ آلریڈی یہ کوشش کر رہے ہیں. پھر پاکستان نے چائنا کو بیچ میں ڈالا, اور پاکستان کے فورن منسٹر اور چائنا کے فورن منسٹر نے مل کر ایک 5 پوائنٹ پیس فارمولا دیا. اور یہ جو پیس ٹاکس ہوئی ہیں یہ ایکچولی اس 5 پوائنٹ پیس فارمولے کے پیرامیٹرز کے اندر ہوئی ہیں, کیونکہ ایران اس 5 پوائنٹ پیس فارمولے پہ راضی تھا. تو ایران کو پاکستان لانے میں صرف پاکستان کا کردار نہیں ہے, اس میں چائنا کا بھی کردار ہے. اور ایران جو ہے اس نے یہ بار بار کہا آنے سے پہلے بھی اور جانے سے پہلے بھی, انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ بھائی یہ جو پیس پروسیس ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس بریک تھرو کے لیے تیار ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر سے کچھ ہی گھنٹے پہلے پاکستان نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو سعودی عرب کی طرف سے لڑے گا پاکستان. اس کے بعد ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جنگی جہاز اور فوجی سعودی عرب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا پہنچ گئے ہوں گے. تو اس طرف ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے, ایران کے بھی آپ ساتھ ہیں, ساتھ میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی لیکن کم سے کم ایک بھائی بھائی ہونے کا ایک ساتھ میں ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ بڑا ویلکم کیا گیا ایران کو, یہ بات چیت بھی ہوسٹ کی گئی. اور دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ آپ اگر لڑیں گے تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کانٹرڈکشن کو سمجھائیے. یہ کانٹرڈکشن کو سمجھنا بڑا آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا کانسیپٹ جس بندے نے دیا تھا وہ ایک بہت بڑا فلاسفر تھا اور پوئٹ تھا, اس کا نام تھا ڈاکٹر محمد اقبال, جس کو ہم علامہ اقبال بھی کہتے ہیں. وہ ایک سنی العقیدہ شخص تھے, اور پاکستان کے جو فاؤنڈر تھے ہمارے بابا قوم, فادر آف دی نیشن, قائد اعظم محمد علی جناح, وہ ایک شیعہ مسلمان تھے. تو یہ جو کمبینیشن ہے نا پاکستانی قوم کا, پاکستانی نیشن کی جو کیمسٹری ہے, اس میں اقبال بھی ہے, اس میں جناح بھی ہے, ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے. اور ایرانی قوم جو ہے, اگر آپ تہران میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سی روڈز نظر آئیں گی, سڑکیں نظر آئیں گی اقبال لاہوری کے نام پہ. تو پاکستان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ جو ہے وہ ہے علامہ اقبال, جس کو کہ ایرانی قوم جو ہے وہ اپنا ایک امام مانتی ہے. دوسری بات
کہ جو ایران کے اس وقت فورن منسٹر ہیں عباس اراغچی، انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. جب وہ پاکستان سے جا رہے تھے تو ان کے پلین کو پاکستان ایئر فورس نے سیکیورٹی دی اور تہران تک ان کو سیفلی لینڈ کروایا. تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایئر فورس اگر سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت ان کی حفاظت کے لیے تیار ہے تو ہم ایران کی بھی حفاظت کے لیے تیار ہیں. اسی لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانین ڈیلیگیشن کا استقبال ملٹری یونیفارم میں کیا، جے ڈی ویس کا استقبال ایک سویلین ڈریس میں کیا. تو میسج تو دے دیا نا. اگر جنگ ہوتی ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر جیسے اب یہ کانورسیشنز، یہ نیگوسیشنز تھی، فیل ہو گئی ہیں، اگر سعودی عرب بھی ایکٹیولی کودتا ہے اور آپ اپنے پیکٹ کے تحت سعودی عرب کے ساتھ اگر لڑیں گے تو ایران کے خلاف تو لڑیں گے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کانٹرڈکشن کیسے ممکن ہے کہ آپ ایران کے ساتھ بھی ہیں لیکن اگر موقع آیا اور ضرورت پڑی تو آپ ایران کے خلاف بھی لڑیں گے. تو یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ چلتا ہے. تو پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے، پاکستان کی سرکار ہے، اس نے بیک وقت امریکہ، چائنا، سعودی عرب اور ایران کو انگیج کر کے ان کو اپنے ساتھ چلا کر ایک اچھی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے. نریندر مودی کی سرکار سے یہ نہیں ہو سکا، لہٰذا ان کے فورن منسٹر جو ہے وہ گالی گلوچ پہ آگے ہیں. تو یہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں میرا ایشو نہیں ہے. ہماری ڈپلومیسی اچھی ہے، اس لیے ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. نہیں، انگیجمنٹ اچھی بات ہے لیکن جب جنگ کی بات آئے گی، میں یہاں کہنے کی دیکھیں نا، یہ تو اب آپ ایک ازمپشن کر رہی ہیں نا کہ جب جنگ کی بات آئے گی. جنگ تو ہوئی، جنگ چل رہی تھی، ایران کے میزائل سعودی عرب پہ گر رہے تھے، ہم سعودی عرب کو بھی سمجھا رہے تھے، ایران کو بھی سمجھا رہے تھے، اور ابھی بھی ہم سعودی عرب کو بھی سیکیورٹی دے رہے ہیں، ایران کو بھی سیکیورٹی دے رہے ہیں. تو آپ زیادہ فکر نہ کریں پاکستان کی. پاکستان اپنا انٹرسٹ کو سمجھتا ہے اور جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا وہی ہوگا. اب آخری سوال آپ سے، اور آخری سوال بھی کانٹرڈکشن کو لے کر ہی ہے، وہ یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی ڈپلومیسی کو میں بھی تھوڑا بہت سمجھتی ہوں، اور جو مودی سرکار ہے اس کی ناکامیاں ہیں اس پر رپورٹنگ ہم دن رات کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. میں یہاں ایک نیشنلسٹ ہو کر نہیں بات چیت کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے بھی یہ امید نہیں کرتی میں. لیکن آخری بات یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک اور کانٹرڈکشن یہ ہے کہ کیسے ایک ملک امریکہ کے ساتھ بھی نزدیک ہے، ادھر چائنا کے ساتھ بھی نزدیک ہے، یعنی وہی ایک پیرلل ہے کہ ایران اور سعودی عرب اور یہاں جو ہے چائنا اور امریکہ، کیسے کر پاتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے ٹریڈیشنلی ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کے جو پرنسپلز مجھے جن کی سمجھ ہے، ہم بنیادی طور پہ چائنا کے ساتھ ہیں اور یہ امریکنز کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن اب اگر نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کی مہربانی کی وجہ سے ٹرمپ صاحب زبردستی پاکستان کے گیت گانے لگے تو پاکستان نے کہا اچھا بھائی ہم بھی آپ کے گیتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر دیا، جس کی میں نے ایک وار پریزیڈنٹ کو ایک پیس پریزیڈنٹ کا تمغہ یا اس کے لیے ان کو نومینیٹ کرنا یا اس کی سفارش کرنا، کیا آپ کے گلے اترتا ہے یہ؟ نہیں، میں نے تو جب پہلی دفعہ اس کو نومینیٹ کیا میں نے اس کی اس وقت بھی مخالفت کی. پھر جب پاکستان کے پرائم منسٹر نے دوسری دفعہ اس کی نومینیشن کی میں نے اس کی پھر مخالفت کی اور میں نے کہا یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. لیکن پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی ہماری سرکار کے لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا، آپ کہتے تھے نا حامد میر صاحب کہ یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اب یہ جو غلطی ہے اسی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بات چیت پہ راضی ہو گئے، ہمارے ذریعے ایران کے ساتھ بات چیت پہ راضی ہو گئے. تو کبھی کبھی غلطی جو ہے وہ پلس پوائنٹ بھی بن جاتا ہے. میں تو آج بھی اس کو غلطی سمجھتا ہوں. آئی ڈونٹ ٹرسٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اور میں ڈونلڈ ٹرمپ کا آج بھی بہت بڑا کرٹک ہوں. ابھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی میں بار بار اس کو ایک پاگل اور مغرور شخص قرار دے رہا ہوں. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کا اس بات چیت میں حصہ لینے کے لیے. شکریہ.